أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آیت تھی ہماری پیچھے کی آیت نمبر 48 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ان انتم الا فی ضلال مبین. آیت نمبر 47 میں جو تھا نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ تم خرچ کرو اس مال سے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو کیوں نہیں دے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جب رزق دیتی ہے اور بندے سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو کم کسی کو زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا یہ کہ جب اللہ پاک کسی مالدار کو جب زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں تو غریب کو فقیر کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو پھر ذہن میں جواب یہ آتا ہے کہ نہیں، مال یہ دنیا کی کمائی انسان کی تعلیم پر، انسان کی ترقی پر، انسان کی قابلیت اور صلاحیت پر، اس کی کوشش اور محنت پر اس کا دار و مدار ہے. یہ جواب ہو سکتا ہے ذہن میں آئے، مگر اصل میں یہ جواب جی بولیں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا قرآن میں کہ قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ ہم نے درجے بنائے ہیں دنیا میں بھی، تاکہ ایک دوسرے کی آپ لوگ مدد کر لے سکو. تو اس وجہ سے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، مطلب اگر کوئی غریب نہیں رہے گا تو پھر کون کام کرے گا؟ ہاں بالکل یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، تو ہر ایک کو ہر ایک کے اوپر ڈپینڈ کر دیا. ہر ایک کا محتاج ہے. مالدار غریب کا محتاج ہے. اگر سارے کے سارے مالدار بن جائیں تو پھر مزدوری کون کرے گا؟ یعنی ہمارے وہ چھوٹے کام جو ہم کر نہیں سکتے، یا تو ہمارے وہ کام جس میں کچھ ایسے کام جس میں لگیں گے تو ہمارے دوسرے اہم کام رہ جائیں گے، تو ایسے کاموں کے کرنے کے لیے پھر کون مانے گا، کون تیار ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر ایک دوسرے کو ایک نظام کا پلہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا بیلنس کیا کہ ہر کسی کو ایک دوسرے کا محتاج اور احسان مند بنا دیا. یعنی ہر امیر بھی جو ہے غریب کا احسان مند ہے، ایک مزدور کا احسان مند ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے مزدوری کرنے والے کا بھی احسان مند ہے. یہ نہیں کہ وہ اس پر حاکم بن گیا، اس نے اس کو مال ادا کیا تو اس کا حاکم بن گیا، نہیں، بلکہ اس نے ہماری مدد کی، ہمارے اس کام کو کیا جس میں ہم لگتے تو ہمارا کافی نقصان ہو جاتا، وقت کا محنت زیادہ ہو جاتی، تو ہمارے لیے اس مزدور نے آسانی کا سودا کیا، آسانی کا کام کیا اور ہماری مدد کی. تو اس کے بدلے میں ہم نے اس کی اجرت دی، مگر اجرت کا ما حقہ نہیں ہوئی. یہ اس کا احسان ہے کہ اب ہمارے وقت پر وہ آ گیا. کام کی تو ہم قیمت ادا کر دیتے ہیں، مگر ہمارے وقت پر اس کا آنا اس کے وقت پر نہیں آ رہا، بلکہ ہمارے وقت پر آ رہا ہے اور ہمارے مطابق کر رہا ہے، اس کے مطابق نہیں کر رہا. تو یعنی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہر انسان کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، آقا ہو یا ملازم ہو، ہر شکل میں، ہر صورت میں، شوہر ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو، جہاں کہیں بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں اور جس کسی کو اللہ رب العالمین نے احسان کرنے والا بنایا ہے، تو سامنے والا صرف احسان لینے والا نہیں بلکہ وہ بھی اس کا احسان مند ہے. دونوں ایک دوسرے کے احسان مند ہیں، کوئی احسان سے خالی نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے محتاج ہیں. تو اور اللہ رب العالمین نے یہ نظام دنیا کو ایک بیلنس اس پر چلانے کے لیے بنایا ہے. یہاں پر آج کے سبق میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں دیکھیں گے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟
کسی کو یاد ہے؟ جی میں بتاؤں. جی. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور کیسا مردے اٹھ جائیں گے خبروں میں سے، اور ان کے کیا الفاظ ہوں گے. ہم نے وہ سب سنا آپ سے. اور اس کے بعد قیامت کے دن جنتی لوگ کیسے حال میں ہوں گے، ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ وہ کیسے آرام میں رہیں گے. وہ بالکل پریشانیوں سے دور رہیں گے. جو قیامت کا جو منظر کے پریشانیاں رہے گی وہ سب وہ چیزوں سے دور رہیں گے. اور تکیے لگائے آپس میں بیٹھ کے اپنے جوڑوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے. تو وہ جوڑے ہو سکتا ہے جنت کی حوریں ہوں یا تو پھر دنیا کی بیویاں ہوں. اور قیامت کے دن جو منافق ہے اور کافر ہے وہ سب اپنے گناہوں سے انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے اور ان کے ہاتھ، ان کے ران، ان کے اعضاء بات کرنا شروع کر دیں گے. ان کی گواہی دیں گے جو انہوں نے یہ دنیا میں کیا تھا. آخری آیت کا کیا تھا؟ اللہ پاک جو ہے کبھی کرے اگر ہم چاہیں یہ والی تھی لاسٹ ہے، اس کے بعد ابھی شروع کرنا دوسرا رکو. وَلَوْ نَشَاءُ یہ والی تھی جی. اور اگر ہم چاہیں تو ہم بس کر دیں ان کی صورتیں. پھر اس کے بعد اس کے بعد شروع کر دیا نا. نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، یہ بھی تھا نا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم کسی کی عمر کو لمبی کر دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اس کی خلقت کی طرف یعنی اس کی بچپنے کی طرف اس کو لوٹا دیتے ہیں. جی جی یہ بھی پڑھے تھے نا سب. جی ہاں. یہ ہر کوئی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر کوئی بھول گئے ہیں یا کسی کو یاد ہے؟ کوئی نہیں بولنا چاہ رہے. جی یہ یاد ہے مجھے. جی بتائیں. ہلو. جی بتائیں. بتائیں کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں کیا اور کیا تھا. جیسے بچپن میں جیسے ہم لوگ کو کام کرنے کے یہ نہیں ہوتا ہے. ہلو. کسی چیز کی قدرت نہیں تھی. بولیں میں اسی مدد طرح کروں گی سے آپ کی. جوانی کی طرف جا کر کے اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف لوٹ آتے ہیں تو ہماری بینائی، ہماری سماعت سب کچھ چھین لی جاتی ہے نا. ہر کسی میں جی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی واپس پیدائشی دن کی واپس طرف ہم بچپنے کی طرف لوٹتے چلے جاتے ہیں. جی. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اچھا تو اب یہاں سے ہم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت سے. تو ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، یعنی ہمیں ہماری اصلیت کا احساس دلایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کافروں کے ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرآن شریف کی آیتیں ان کی زبان مبارک سے سنتے تو اللہ کے نبی کی زبان سے جب کلام سنتے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو کلام اور نبی کی زبان سے جب ادا ہوتا تھا تو دلوں پر اثر کرتا تھا، لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا تھا، دل مانوس ہو جاتے تھے، دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو مگر ان کے اندر کی ہٹ دھرمی اور ان کے اندر کی قباحت جو ہے انہیں اس کو قبول کرنے سے منع کرتی. دل تو مانتا مگر دماغ نہیں مانتا، تو طرح کی باتیں کرتے. کوئی کہتے کہ یہ جادوگر ہے، یعنی اسی کی وجہ سے یہ ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہیں، یہ باتیں ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہیں اس لیے کہ یہ ساحر ہے. کوئی کہتے کہ نہیں
ساحر تو بڑا اس کی زندگی ایک عجیب سی ہوتی ہے، غلاظتوں سے بھری ہوئی، ناپاکیوں سے بھری ہوئی، جھوٹ، گندگی، بالکل طہارت نہیں. تو یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ شاعر ہے، یہ شاعری ہے، کیونکہ شعر بھی جو ہے ایک ایسا کلام ہے، یعنی وہ ایک عجیب قافیہ بندی کے ساتھ جب بولا جاتا ہے شعر کے کلمات کو تو وہ بھی دلوں پر چھو جاتے ہیں، دلوں کو، ہے نا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے لیے اللہ رب العالمین نے شعر و شاعری کو پسند نہیں فرمایا. اللہ کے نبی کی شان کے خلاف رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں نہ اپنے جانب سے کوئی شعر بنائے، حالانکہ عربوں میں یہ بات بہت مشہور تھی، خصوصاً عبد المطلب کے اولاد میں تو شعر و شاعری ان کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی تھی. ان کا ہر بچہ ان کی ہر عورت ہر بات پر اشعار کہتی تھیں. اگر کچھ کہنا ہوتا مارے خوشی کے یا مارے دکھ کے، مارے غم کے، وہ اشعار میں اپنے احساسات کو ظاہر کرتے، بڑے عمدگی کے ساتھ، بڑی فصاحت کے ساتھ. یعنی شعر و شاعری ان کے پاس بالکل عام تھی. مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی جانب سے کوئی شاعری نہیں کی ہے، اپنی جانب سے کوئی شعر نہیں بنایا ہے. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شعر پڑھا ہے؟ تو اللہ کے نبی عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پڑھا ہے، مگر اس کو بھی توڑ موڑ کے، یعنی اس کو بھی صحیح سے ادا نہیں کر پائے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا معنی تو وہی ہوتے ہیں نا، میں تو شاعر نہیں ہوں اور میں شعر نہیں پڑھ سکتا، یہ میری شان کے خلاف ہے. اسی طرح سے کئی واقعات، کئی مواقع پر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو ٹوکا ہے کہ یا رسول اللہ یہ شعر ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. ایک دفعہ اس کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی کہا ہے. مگر غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو اس وقت سارے صحابہ کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشعار پڑھے ہیں، مگر وہ اپنے اکیلے نہیں بلکہ سب کے ساتھ مل کر پڑھنا یہ آسان بات ہے نا. سب کے ساتھ مل کر پڑھے ہیں، اور وہ بھی اپنے خود کے نہیں بلکہ دوسروں کے اشعار، بس ایک جوش پیدا کرنے کے لیے، ایک اپنے اندر ایک سارے صحابہ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف تھا کہ وہ شعر و شاعری کریں. اللہ کے نبی اسلام کو خود اپنی جانب سے شعر و شاعری کہنا بالکل پسند نہیں تھا. ہاں، مگر عبداللہ بن کچھ صحابہ ایسے رہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار کی تعریف کر دیا کرتے تھے، ان کو اور پڑھنے کو کہا کرتے تھے. تو یہ باتیں اور ہیں، مگر خود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان سے کبھی شاعری نہیں پڑھی ہے. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائی ہے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور یہ اس کی شان کے بھی مناسب نہیں ہے، یعنی اس کی شان تو بہت عمدہ ہے. یہ شعر و شاعری کے چکر میں یا کسی اور قافیہ بندی کے چکر میں یہ پڑھنے والا نہیں ہے، ہم نے اس کو سکھایا ہی نہیں ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، وہ تو صرف ایک نصیحت ہے، یعنی ان کے زبان سے نکلنے والے کلمات، ان کی زبان سے ادا ہونے والا اللہ کا کلام، یہ ایک نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور ایک کھلا واضح قرآن ہے، ایک کھل کر بیان کرنے والا واضح قرآن ہے. یہ کوئی شعر و شاعری کا کلام نہیں ہے، نہ ہی جادوگری کا کلام ہے، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت کیوں ہے، یہ قرآن کی شکل میں یہ نصیحت کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ڈرائیں ہر جاندار کو، ہر زندہ رہنے والے کو، ہر نفس والے کو، یعنی ہر جان والے کو وہ ڈرائیں، یعنی جنات ہوں یا انسان ہوں، دونوں اس میں داخل ہیں کہ ہر کسی کو ڈرائیں. ڈرانا سے مراد کیسا ڈرانا؟ محبت سے، نقصان سے بچانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی میں ہلاکت سے بچانے کے لیے، دنیا کی برائیوں سے بھی بچانے کے لیے ڈرانا. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ان کا یہ ڈرانا،
ان کا یہ نصیحت کے طور پر سمجھانا یا تو ڈرانے کے طور پر سمجھانا، جو بھی ہے، ایک تو یہ جو ہر جاندار کے لیے، زندہ کے لیے نصیحت ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر یہ حجت ہے، یعنی ایک پروف ہے کہ سمجھایا تو انہیں گیا تھا، ان کے سامنے باتیں کلام اللہ کی آیتیں پڑھی گئی تھیں، ان کو سمجھایا گیا تھا، ان کو ڈرایا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا ہے، یہ حجت قائم ہو جائے۔ تو اس حجت کے قائم کرنے کے لیے کل قیامت میں ان کے حق میں حجت بنے، ان کے اگینسٹ ایک گواہ بن جائے، اس کے لیے۔ اور جو زندہ ہیں سے مراد یہاں پر ایک تو زندہ یعنی ہر جان کے لیے، عام جناتوں اور انسانوں کے لیے اللہ کے نبی اسلام کی یہ نصیحت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے۔ اور ایک معنوی، یہ تو لفظی معنی ہے، اور معنوی اعتبار سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے یہ ڈرانا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے، ہمدردی ختم ہو گئی، احساسات ختم ہو گئے، خدا کا خوف ختم ہو گیا، اس کے لیے وہ تو مردہ دل ہے۔ تو مردہ دل کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کیا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ اس بات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیا لہم ان کے لیے مما عملت ایدینا، جس کو ہمارے ہاتھوں سے بنایا گیا ہو، یعنی ہمارے ہاتھوں نے جس میں کام کیا ہے، انعاما جانور، فہم لہا مالکون، اب وہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے یا غور نہیں کرتے اس بات پر کہ ہم نے ان کے لیے ہمارے ہاتھوں سے جانور بنائے ہیں۔ یعنی یہاں پر ہمارے ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، وہ ایک بس نور ہی نور ہیں۔ اب ان کی ذات میں غور کرنے کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے، ان کی صفات میں ہم غور ضرور کرنا ہے، اس سے ایمان بڑھے گا۔ مگر اب یہاں پر اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی طرف جو اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں نے بنایا، اس سے مراد یہ کہ انسان کے ہاتھوں کا اس میں کوئی کام نہیں، یعنی جانور جو بھی بنائے گئے، چوپائے جو بھی بنائے گئے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بنے ہیں، ان کی پیدائش میں انسانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی نشو و نمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور ایک مناسب انداز میں پیدا کیا، حالانکہ بڑے ڈول والے ہیں، قد و قامت بھی ان کی اچھی خاصی ہے، انسان سے زیادہ بھاری ہے، ان کی طاقتیں بھی انسان سے زیادہ ہیں، ان کا جسم بھی انسان سے زیادہ فربا ہے، یعنی ہر لائن سے انسان سے زیادہ بھاری ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ مگر وہ، اور بنانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی نہ انسان نے بنایا بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں وجوہات کے باوجود مالک کون بن رہا ہے ان جانوروں کا؟ انسان بن رہا ہے، انسان اس کا مالک بن رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اپنا انعام اور احسان جتا رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے ہمارے ہاتھوں سے جانور بنائے اور وہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور آگے مزید ایک اپنا احسان یہ جتا رہے ہیں کہ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، یعنی حالانکہ ان کی جسامت زیادہ ہے، اب اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یا ہاتھی ہو، ان کا جسم ہماری جسموں سے زیادہ بھاری، ان کی طاقتیں ہماری طاقتوں سے زیادہ، مگر اس کے باوجود وہ ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی ہمیں ان پر طاقت دے دی۔ ہمارے میں کا چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی پوری ریوڑ کو، اونٹ کی پوری فوج کو ایک ہاتھ سے ہانکتے ہوئے چل سکتا ہے اور چل لیتا ہے، اس سے کئی گنا بھاری اور کئی گنا قد و قامت میں بھی بڑے کو ایک چھوٹا سا بچہ گھوڑے کو اس کی لگام پکڑ کے اس کو لے جا سکتا ہے، اس پر سواری کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا، یعنی ہم نے ان جانوروں کو ان کا تابعدار بنا دیا، ان کو ان کے سامنے ذلیل کر دیا، وہ اپنے کندھوں کو بچھا دیا انہوں نے، جانوروں نے،
فرمانبردار ہو گئے، تابعدار ہو گئے، اور اس پر وہ سواری بھی کر لیتے ہیں ان جانوروں پر، اور وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے کھاتے بھی ہیں، یعنی ان کی بکری کرنا، ان کو فروخت کر کے پیسے کمانا، یا تو ان کا اون اتار کر اس سے کمائی کرنا یعنی بالوں سے، یا تو پھر اس کا دودھ بیچنا، اس کا گوبر بیچنا، دودھ کو پینا، یعنی ہر قسم سے اپنی اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے اس میں بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں اور پینے کی بھی گھاٹ ہے، یعنی دودھ بھی پیا جاتا ہے، اور پھر صرف دودھ ایک ہی شکل نہیں، بلکہ دودھ سے پھر گھی بنا رہے ہیں، دہی بنا رہے ہیں، چھاچھ بنا رہے ہیں، لسی بنا رہے ہیں، اس سے پنیر بنا رہے ہیں، اس سے چیز بنا رہے ہیں، ہزاروں قسم کی اسی چیزیں بنا رہے ہیں، یعنی خوب نفع ہی نفع اٹھایا جا رہا ہے، اور حالانکہ ان کو بنایا کس نے ہے؟ ہمارے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات نے اس میں کام کیا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بنایا ہے۔ اور قاعدہ کیا ہے، دنیا کا اصول کیا ہے کہ جو بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، مگر اور جو بنانے لگاتا ہے، یا تو جو بنانے لگاتا ہے وہ مالک ہوتا ہے نا، مگر یہاں پر مالک اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ ہمیں بنا کر چھوڑ دیا کہ ہم ان کے مالک بنے پھر رہے ہیں، اپنی ملکیت سے، اپنی اختیار سے ان کی بکری بھی کر لیتے ہیں، سارا کچھ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ سارے احسانات کو جتا کر، اس کا احساس دلا کر آگے فرما رہے افلا یشکرون، تو پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے مفت میں مجھ سے ساری چیزیں لے لیتے ہو، اور خود کمائی کر کے کھاتے ہو، خود فائدے اٹھاتے ہو، پھر میرا شکر بھی نہیں کرتے۔ تو شکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے زبان کی نوک سے کہہ دینا، شکر سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، اللہ کی عبادت کرنا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے سب چیز، تو اس اللہ کو پہچاننا، ہاں، اس اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا، آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا۔ ایک تو نعمت کا صحیح استعمال کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہے، اور نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا، یعنی جو نعمت ہم، جیسے جانور کا بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو جانوروں کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی تو آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان، ہمارے جسم کا ہر جوڑ، اور ہماری زندگی کی قیمتی اوقات، اور ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیتیں، ہماری جوانی، اور ہمارے آپس کے رشتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ آپس کے رشتے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں اس کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوہر کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بہن کی نعمت سے نوازا، یعنی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کسے کہیں ساس کی شکل میں، کہیں نند کی شکل میں، کہیں بھاوج کی شکل میں، کہیں دیورانی اور جٹانی کی شکل میں، یہ سب رشتے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ایک نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو پھر ہم اکیلے کیا کیے ہوتے؟ دنیا کا نظام چل نہیں سکا ہوتا۔ ہم ہر ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو اس کے لیے ہر ایک کا ہم صحیح استعمال کریں گے، ہر ایک کی شکر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح استعمال کرتے ہوئے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پوری فرمانبرداری کریں گے، یہی نعمتوں کا شکر ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک تو کہا کہ کیوں ناشکری کرتے ہو، ہے نا، تو ناشکری کا کیوں شکر نہیں کرتے، اس سوال کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے جواب کی طرف ہمارا دھیان لے جا رہے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بجائے شکر گزاری میں، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں آگے بڑھنے کے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آگے بڑھنے کے، اللہ تعالیٰ کے 100% بننے کے بجائے کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کیا ہوا کہ شکر گزاری کا کھلم کھلا مطلب یہاں پر صاف اگلی آیت میں اللہ رب العالمین بتلا رہے ہیں کہ شکر گزاری کا کھلم کھلا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر چلنا، چاہے کمائیوں کی ہماری روزی روٹی کے انتظام کے معاملے میں ہو، یا ہمارے کاموں کے بنانے کے معاملے میں ہو، یا جو ہے کسی بھی معاملے میں ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معبود بنانا۔
کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا، ارے باپ کا انتقال ہو جائے گا تو بچوں کا کیا ہوگا، بیٹیوں کا کیا ہوگا، نکاح ہونے کی بیٹیاں موجود ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا، ان کی پرورش کا کیا ہوگا، ارے نوکری اگر چلی جائے گی تو پھر کھائیں گے کیسے، کمائی کا کیا ہوگا، روزی روٹی کا کیا ہوگا. یہ جو ہمارے جو ذہن میں ایک سوال ہے اور ایک جو ڈر ہے، جو گھبراہٹ ہے، ارے بیٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، صرف بیٹیاں ہوں گے تو کیا ہوگا، جو یہ ہمارے دلوں میں جو یہ معبودیں ہیں اللہ کے علاوہ، یہ ہم ان سب کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں. کبھی کہیں بیٹے کو معبود بنا لیا، کہیں شوہر کو معبود بنا لیا، کہیں نوکری کو معبود بنا لیا. تو واتخذوا من دون اللہ آلہہ، کہ بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور، کسی اور کو معبود. لعلہم ینصرون، اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کریں گے. اس امید پر، کس امید پر معبود بنا لیا ہے؟ کہ وہ ان کی مدد کریں گے. لا یستطیعون نصرہم، ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی استطاعت نہیں ہے نصرہم، ان کے مدد کرنے کی. وہم لہم جند محضرون، اور وہ کل قیامت کے دن لشکر کی شکل میں حاضر کر دیے جائیں گے میرے سامنے. یعنی جن کو ہم نے دنیا میں معبود سمجھ رکھا تھا، چاہے وہ بتوں کی شکل میں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوں، یا تو پھر شوہر، بیٹے، نوکری چاکری، آقا، کسی بھی شکل میں ہم نے معبود بنا رکھا ہو، سب کو اللہ رب العالمین فوج کی شکل میں، یعنی سب کو جمع کر کے معبودوں کے ساتھ، ان کے عابدوں کو، عابد کو بھی معبود کو بھی، یعنی جس ماننے والے کو بھی اور جس کی مان رہے ہیں اس کو بھی، سب کو لشکر کی شکل میں، یعنی ایک گروپ بنا کر سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تو آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں ان کی باتیں، یعنی کافروں کی باتیں، کافروں کی آپ کی بات سے منہ موڑ لینا، یا تو کبھی جادوگر کہنا، کبھی ساحر کہنا، کبھی کچھ کہنا، تو یہ سب باتیں جو ہیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. انا نعلم ما یسرون، ہم ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، یعنی وہ پیچھے سے کیا کہتے ہیں آپ کے حق میں یا اللہ کے حق میں، اس کو بھی ہم جانتے ہیں. وما یعلنون، اور جو وہ کھلم کھلا کہتے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یعنی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے ہر جنہوں نے بت بنا رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ڈھائے ہوئے جتنے بھی بت ہیں، یا کسی مخلوق کو بت سمجھ رکھا ہے، یعنی معبود سمجھ رکھا ہے، سب کو اللہ رب العالمین لائیں گے اور سوال کریں گے کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا اپنی عبادت کے کرنے کو. تو وہ بت ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو بالکل اپنے خود کے اپنے خود سے خود کا نفع اٹھانا تو دور کی بات، کسی کی مدد کرنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اگر کوئی ان سے دشمن مقابلہ کرے تو وہ دشمن کا دفاع نہیں کر سکتے. اگر ان پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اپنی ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. تو وہ بندوں کو رزق کیا دیں گے، بندوں کی تکالیف کو دور کیا کریں گے، بندوں کی حاجتوں کو کیا پورا کریں گے. یہ تو وہ بت ہیں، یہ تو وہ معبود ہیں جنہوں نے، کافروں نے جن کو بنا رکھا ہے کہ یہ تو خود کی مدد، دوسروں کی مدد کرنا تو دور کی بات، خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے. اور یہ ان کے معبود، یعنی ان کی عبادت کرنے والے فوج کی شکل میں ان کا دفاع کرتے ہیں. اگر کوئی ان کو ڈھانے آ جائے، یا ان کو توڑنے پھوڑنے آ جائے، یا ان کے حق میں کوئی برا بھلا کہہ دے، تو یہ کافر کیا کرتے ہیں، فوج کی شکل میں ان کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سپاہیوں کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ان کو جو ہے کل قیامت میں فوج کی شکل میں ہی لایا جائے گا. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا انسان کو اتنا بھی نہیں پتا، کیا اتنا بھی نہیں دیکھا
کہ ہم نے اس کو بنایا من نطفۃ کہ ایک نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن چکا ہے، کھلم کھلا جھگڑا کر رہا ہے اس کی اس دوبارہ بنائے جانے پر۔ یہ جھگڑا کس بات کی طریقہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ بنائے جانے پر جھگڑا کر رہا ہے، یعنی اس کے بارے میں حجتیں کر رہا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا اور ہم کو وہی باتیں ہمیں کہنے لگا یا بیان کرنے لگا یا اسی کے مثل، وَنَسِيَ خَلْقًا اور اپنی خلقت کو یعنی اپنی خود کی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ کہتا یہ ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو یعنی ان کھوکھلی ہڈیوں کو یا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بھوسا ہو چکی ہوں گی، یعنی بھوسے کی شکل اختیار کی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي آپ کہہ دیجئے کہ یہ وہی ذات ہے جو زندہ کرے گی، وہ وہی ذات ہے جس نے انشأها اول مرہ جس نے بنایا تجھ کو پہلی مرتبہ، جس نے تجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ بھی بوسیدہ ہڈیوں سے تجھ کو پیدا کرے گا، زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور یہ وہ ذات ہے بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ہر چیز کے بنانے پر یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے پر کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ کو نکالتا ہے، فاذا ہم منہ توقدون پھر تم اس سے آگ کو اپنی آگوں کو بھڑکاتے ہو، یعنی سلگانے کا آگ جلانے کا کام کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اصل میں بات یہ تھی کہ ابی بن خلف ایک روایت کے مطابق ابی بن خلف، ایک روایت کے مطابق عاص بن وائل، تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک بوسیدہ ایک بہت ہی زیادہ پرانی اور کھوکھلی ہڈی کو لے کر آیا اور اس نے اپنی ہتھیلی پر ملتے ہوئے اس کو اڑا کر ہتھیلی پر ملا اور اس کو پھونک کر اڑایا تو وہ اڑ گیا بوسیدہ ہو کر۔ تو اس کو پھر دکھا کر کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو کیا خدا تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ یعنی ایسی بوسیدہ ہڈیاں جو مسلتے ہی بھوسا بن گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوا میں اڑ گئی، کیا ان کو خدا تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایک منٹ ابھی آ رہی ہوں میں۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جیسے ہی ابی بن خلف ملعون نے جو منافقوں کا سردار تھا جب اس نے یہ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس ملعون سے کہا کہ ہاں ضرور اللہ پاک زندہ کریں گے، خدا تعالیٰ تجھے پہلے ہلاک کر دیں گے۔ اس آیت کا شان نزول ہے وہ جی ہاں، پھر زندہ کریں گے، پھر تیرا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ یعنی اس طریقے سے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو اس پر جو ہے یہ آیتیں اللہ پاک نازل فرما رہے ہیں کہ اولم یری الانسان کہ کیا انسان کو اتنا بھی نہیں پتہ انا خلقناہ من نطفہ کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، یعنی بالکل کچھ بھی نہیں تھا، کوئی رمق نہیں تھی زندگی کی، ایک جسم کی، ایک وجود کی کوئی رمق نہیں تھی، ہوا میں ذرات کی طرح موجود تھے، پانی میں خطرات کی طرح موجود تھے، ہے نا، مٹی کے ذرات میں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے والدین کی غذا کے ذریعے سے ان کے غذا سے اللہ رب العالمین نے ایک نطفے کے قطرے کو بنایا، پھر ایک سلسلہ چلا تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پھر بھی وہ جو ہے اس بارے میں کھلم کھلا جھگڑا کر رہا ہے اور ہمیں مثالیں بیان کرتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور ہمیں مثال بیان کرتا ہے ہڈی دکھا کر، اس کو رگڑ کے اڑا کے، اور وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور خود کی پیدائش کو بھول گیا۔
قال من یحیی العظام، کہتا یہ ہے کہ کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو کر سڑی گلی ہو چکی ہوں گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھلا کر دے رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات زندہ کرے گی جس نے تجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کے پیدا کرنے کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، اور یہ وہ ذات ہے جس نے ہرے بھرے درخت سے آگ کو نکالتا ہے۔ یعنی پتہ ہے نا کہ درخت کی جب دو شاخیں آپس میں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا درخت بنایا ہوا ہے جس میں فاسفورس ہوتا ہے، جب درخت کی ایک شاخ دوسرے شاخ سے رگڑی جاتی ہے یا آپس میں وہ حرکت مطلب ایک دوسرے سے جب رگڑے جاتے ہیں تو آگ سلگتی ہے، آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، تو پھر اسی سے جو ہے انسان آگ کے سلگانے کے مواد کو تیار کرتا ہے، پھر انسان اپنی روزانہ کی زندگی میں آگ کو سلگانے کے مواد کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو آگے اسی کو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ میں وہ ذات ہوں کہ ہرے بھرے درخت سے آگ نکالتا ہوں۔ یعنی ہرے بھرے درخت سے آگ نکالنا ایک معمولی بات نہیں ہے، اور یہ کائنات کی ایک عادت کے خلاف بات ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز سخت ہو، پتھر سے پتھر رگڑو تو اس کی سختی کی وجہ سے وہ ایک آگ نکل جائے، وہ بات اور ہے، مگر یہ ہرا بھرا درخت جو گیلا ہے، اندر سے نرم ہے، سوکھا بھی نہیں ہے، تو ایسے اس میں سے اگر آگ نکل رہا ہے تو یہ کتنی بڑی اور عظیم الشان ذات ہے، اور کتنی قدرتوں والی ذات ہے، یہ ذات کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا احساس اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی میں تھوکا، پھر اس پر انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، کیا تو مجھے بھی عاجز کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی تو مجھے کمزور سمجھ سکتا ہے، جبکہ میں ایسا طاقتور ہوں، میں ایسی قدرت والا ہوں کہ تھوک کو دکھا کر اللہ کے وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو جو ہے اس جیسی چیز سے پیدا ہوا ہے، یعنی نطفہ، اور جب ٹھیک ٹھاک درست اور چست والا بن گیا اور تو نے مال جمع کرنا سیکھ لیا اور مال جمع کرنے لگ گیا تو اس کو مسکینوں سے روکنا شروع کر دیا۔ یعنی ایک تھوک جیسی معمولی گھناؤنی اور گندی چیز سے تجھ کو میں نے ٹھیک ٹھاک بنایا، طاقتور بنایا، صلاحیت اور قابلیت والا بنایا، پھر تو مال کمانے لگا اور مال کو جمع کرنے لگا، اور کرنے کیا لگا کہ محتاجوں سے اس مال کو روکنے لگا، حقداروں کا حق دینے سے اپنے آپ کو روکنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جب حلق میں جب دم اٹکنے لگے گا اس وقت اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرنے آ جائے گا۔ اب یہ صدقے کا وقت کہاں ہے؟ اب یہ صدقے کا وقت نہیں رہا۔ جب حلق میں دم اٹکنے لگ جائے اور اس وقت کسی انسان کو صدقہ یاد آ جائے تو صدقے کا موقع نہیں ہے، اس وقت کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین جگہ جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یا پھر اللہ پاک اپنے کلام کے ذریعے سے انسان کو یاد دہانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آ رہی ہوں۔ ہاتھ پہ رکھی تو اس کو اڑا دیا لکڑی جو ہڈی جو بھوسا بنی، وہ اس کا نام بتائیے گا۔ ابی بن خلف تھا، منافقوں کا سردار ایک روایت میں، ایک روایت کے حساب سے آتا ہے کہ عاص بن وائل تھا، ہو سکتا ہے دونوں نے یہ حرکت کی ہو۔ عاص بن وائل، ابی بن خلف خا لام فا،
اور دوسرے کا نام ذرا پھر ریپیٹ کر دیجیے. آس بن وائل. عین الف صاد. آس. ہاں آس. عین صاد. آس بن وائل واو الف حمزہ لام. وائل. وائل. صحیح ہے. یہ دونوں منافقوں کے سردار تھے. نہیں یہ ابی بن خلف منافقین کا سردار تھا، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھنے میں بھی بڑے زور و شور سے حصہ لیا تھا، اور وہی سرغنہ تھا. اصل ایجاد تو اسی نے کی تھی. باتیں وہی ہمیشہ تاک میں رہتا کہ کوئی بات بنانے کو مل جائے جس کو میں جو ہے گند پھیلا سکوں. صحیح. اور یہ تو جو مجھے یاد پڑتا ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھوپھی ذات تھا نا؟ نہیں یہودی تھا. نہیں پہلے وہ جو مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ تو صحابی تھے، بدری صحابی تھے، اور بڑے اچھے صحابی تھے، مگر کچے کانوں والے تھے. تو اس کے باتوں میں آ گئے تھے، یعنی سچ مان لیا تھا اس کی باتوں کو. جو کچے کان والا انسان ہوتا ہے وہ باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں نا، تو وہ آ گئے تھے. مستہ رضی اللہ عنہ تھے وہ. اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی. وہ ان کے چچزاد خالزاد بھائی تھے. تو وہ اصل سرغنہ یہ منافق تھا، اس نے پھیلایا تھا سب کچھ رائتا، اور اس پر یقین منافقوں نے تو کی کرنا ہی تھا. اس کے علاوہ تھوڑے بھولے بھالے مسلمان بھی اس پر یقین کر لیے تھے، جس میں حضرت مستہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے. ایسا تھا. انشاءاللہ جب ہم نے سورہ نور میں پڑھ چکے نا. جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ذاکر ابی بن خلف ہاں جنگ احد میں مارا گئے. ابی بن جنگ احد میں مارا گئے نا؟ نہیں ابی بن خلف نہیں نا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑا پالا تھا، ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں تم کو ماروں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں ان کو ایک برچہ مارا جس سے گلے پر خراش آ گئی. تو وہ جس کی وجہ سے وہ بن خلف تو یا حضرت عائشہ کا تو واقعہ تو بعد میں ہوا نا. ہاں وہی. مگر یہاں پر جو منافق کا جو سردار جو سرغنہ تھا وہ بھی ابی بن خلف ہی تھا نا. تو دیکھنا پڑے گا دونوں ناموں میں کوئی نہ کوئی یہ ہوگی. میں دیکھ کے دوبارہ آپ کو بتاؤں گی. یہ تو وہ تھا جن کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ پر سچے پکے صحابی تھے، اور اس کی موت پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی چادر مانگی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی چادر میں میرے باپ کو جو ہے کفن دو تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پکے ٹکے کافر کے لیے بھی جو ہے اپنی چادر مرحمت کر دی بیٹے کی خواہش پر. تو یہ ابی بن عبداللہ کیا ہے دوستو نا؟ عبداللہ بن ابی. عبداللہ جو ہے وہ بیٹے کا نام ہے. عبداللہ بیٹے کا نام ہے جو سچے پکے صحابی تھے. کس کا جنازہ میں چادر مانگے تھے؟ وہ کون تھے؟ کس کا جنازہ تھا؟ یہی ابی بن خلف کا. عبداللہ بن ابی. تو عبداللہ نے مانگا تھا اپنے باپ کے لیے، اپنے ایسے منافق باپ کی مغفرت کے لیے انہوں نے چادر مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دینے کے لیے. انشاءاللہ تفصیل سے انشاءاللہ کل ہم اس بارے میں بات کریں گے. یاد دلانا. ٹھیک ہے جی. چلیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.